اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 22 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ غزوہ بدر ثانی۔ ابو سفیان نے جنگ احد سے واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ حسب وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا اور شعبان 4 ہجری میں 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کا خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی 2000 کا لشکر لے کر مجبوراً مکہ سے روانہ ہوا، لیکن جب مکہ میں معروض زہران پہنچ کر مسلمان کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس بہانے سے واپس لوٹ گیا کہ اس سال مکہ میں قحط سالی ہے، وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد قطع کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے نفع اٹھاتے رہے اور مقرر وقت گزرنے پر عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ 2واں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں۔ ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی کا تو آگے ہونے والی بات کو پہلے بول ڈالنا۔ ایک دن ام الفضل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دے دیا۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ میں نے پوچھا اس بیٹے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کے بدنصیب لوگوں نے مقام کربلا میں شہید کر دیا۔ دلائل النبوہ للبیہقی 2805، مستدرک حاکم 4818 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ میں سلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ایک نماز جنازہ میں اسی طرح سلام پھیرنا جس طرح عام نمازوں میں پھیرا جاتا ہے۔ سنن کبریٰ بیہقی 7239 کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اس میں نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے ذریعے نماز مکمل کرنا واجب ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ بارش کے لیے دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش بند ہے، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ ترجمہ اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما،
اے اللہ ہمیں سیراب فرما۔ صحیح بخاری حدیث میں 1013 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ صحیح مسلم حدیث 6677 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، دوزخ کے مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6071 حارثہ بن وہاب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران میں 14واں آیت میں ہے سوئے۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ سورہ انشقاق 10-12 آیت میں ہے سو۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج، مریض کی دلجوئی کرنا بھی علاج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، اے انسانوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما اور شفا عطا فرما۔ آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور آپ ہی کی شفا ہے، ایسی کامل شفا جو بالکل بیماری نہ چھوڑے۔ صحیح مسلم حدیث 5836 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ بلا ضرورت زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، کیونکہ بلا ضرورت زیادہ بات کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہو۔ ترمذی 2411 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 2 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل بسپر 3 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔